ہماری اکانومی کو، ہمارے ملک کو کیا نقصان نہیں پہنچتا کہ دو طرح کی بات ہے. ٹیلنٹ اگر چلا جائے جی تو امیجیٹ تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی کہ اس کا ظاہر ہے کہ نقصان ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہاں پہ اگر ڈاکٹر کام کرے گا، ریسرچ کرے گا، انجینئر کام کرے گا، یہاں پہ انوویشن کرے گا، تو آبویسلی کہ ملک کے اندر ایڈ آن ہوگی، کوالٹی زندگی کی بڑھے گی، ترقی ہوگی وغیرہ. مگر اگر پاشا صاحب سر دست یہ فار ریزنز اگر نہیں ہو پا رہا، مگر بچے اگر باہر جا رہے ہیں اور باہر جا کے کام کر کے وہ جو پیسے بھیجتے ہیں فارن ایکسچینج، ٹھیک ہے جی، وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، وہ ہماری ملک کی آج کی ضرورت ہے. اوکے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک طرف سے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ فی الحال چونکہ ان کی وجہ سے ہماری اکانومی کو ایک بہت بڑا سہارا بھی ہے ساتھ. اوکے. فارن ایکسچینج کی ضرورت. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایٹ دا سیم ٹائم یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی ایک بیلنس تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ اچھا تو ملک اور قومیں تو یہی چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا ٹیلنٹ ہے جو وہ اس ملک میں ہی رہے، وہیں پہ کام کرے، ٹھیک ہے، اور اس اپنی قوم کی اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور رول پلے کرے. لیکن چونکہ ہم جیسے کہ کہا کہ یہ تو بالکل ایک الگ موضوع ہے اور اس کے لیے الگ پروگرامز آپ کرتے بھی ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں مختلف چینلز پہ، وہ ایک ڈیبیٹ جو ہے، یہ ڈیبیٹس جو ہیں وہ الگ ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہ فوکس کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال یہ فائدہ ضرور ہے کہ وہ باہر سے جو پیسے بھیجتے ہیں، ڈالرز بھیجتے ہیں. آپ یہ بتائیے راحت بابر صاحب کہ ہمارا جو نوجوان کی یہ جو اپروچ ہے، آپ نے اپنے تجربے سے کیا اخذ کیا ہے کہ یہ نوجوان سوچ سمجھ کے اور حالات سے بددل ہو کے ہمارے نظام تعلیم سے باغی ہو کے یہ فیصلہ کرتا ہے، یا کچھ اور عوامل ہیں جو اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ پری ڈومیننٹلی تو پاشا صاحب جو کہ میرا چونکہ بہت انٹریکشن بھی ہے جی، ٹھیک ہے، میں لوگوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، بچوں کے نوجوانوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. میری آبزرویشن یہ ہے کہ آج کا نوجوان ٹو بی ویری آنیسٹ ٹو مائی اون کنٹری، مائی لولی کنٹری پاکستان، اینڈ آئی ایم ویری لائل ٹو مائی کنٹری پاکستان. اور میں بڑی آنیسٹی سے بات کرنے لگا ہوں یہ کہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس کا اب اس طرح مطلب دن بدن اس کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑی آپ خوفناک بات کہہ رہے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان کا اس ملک کے مستقبل پر یقین دن کمزور ہوتا جا رہا ہے. وہ یہاں پہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہا. ہمارا نوجوان جو ہے وہ اداس ہے، ہمارا نوجوان مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے بڑی تیزی سے. ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ اس کے لیے یہاں پہ امپلائمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہاں کی جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں پاشا صاحب، وہ تقریباً 4 سال کی ڈگری کے لیے ٹھیک ہے کوئی تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپیہ ایک بچے کی کاسٹ آتی ہے، ٹیوشن فی اور دیگر اخراجات جو سارے اس کو کرنے پڑتے ہیں، جو لیا سے آیا ہے یا بہاولپور سے آیا ہے، لاہور کھانا پینا، وغیرہ بورڈنگ، لاجنگ، ایوری تھنگ. 60 سے 70 لاکھ روپے کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے. اتنا ایکسپینس اس کا جو ہے نا انکر کرتا. اب اس کے بعد اگر اس کو مارکیٹ کے اندر، اول تو چونکہ جاب مارکیٹ اتنی چھوٹی رہ گئی، اتنی سکڑ گئی ہے، پھر اس کا اکانومی کے ساتھ بہت تعلق ہے، پھر اس کا سرکار کی پالیسیز کے ساتھ بہت تعلق ہے، پھر وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس نوجوان کے لیے تو وہ کنسرن نہیں ہے کہ وہ پالیسی کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو دیکھے گا کہ نوکری ملتی ہے کہ نہیں ملتی. 60-70 لاکھ روپے میں نے خرچ کر دیے ہو گئے. اور پاشا صاحب وہ 60-70 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اولاً اس کو نوکری نہیں مل رہی.